السلام علیکم معزز ادبی دوستوں کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری نشست کا موضوع عالمی افسانہ ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب یونیورسٹی نے اس سال بی ایس کا مکمل جو سلیبس ہے وہ تبدیل کر دیا ہے۔ تو بی ایس اردو سیکنڈ سیمسٹر کا جو نیا نصاب ہے، جو نیا کورس ہے، اس کا نام عالمی افسانہ رکھا گیا ہے اور اس کا کورس کوڈ BSU 110 ہے۔ تو اس نئے کورس کا کیا مقصد ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے۔ تو جہاں تک بات ہے مقاصد کی، تو اس سلسلے میں ہمیں کورس آؤٹ لائن ہے جو اسے دیکھنا پڑے گا۔ کورس آؤٹ لائن کے مطابق 4 مقاصد ادھر انہوں نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا جو مقصد ہے وہ ہے افسانوی ادب سے واقفیت دلانا۔ دوسرا جو مقصد ہے وہ ہے عالمی افسانے کے اہم نمائندوں سے تعارف پیدا کرنا، جبکہ تیسرا مقصد جو ہے طلباء کو افسانے کی تکنیک، فکری اور فنی پہلوؤں کے تجزیے سے روشناس کروانا۔ فکری اور فنی پہلوؤں کا تجزیہ جو ہے اور افسانے کی تکنیک اور فکر و فن پر مکمل ایک ویڈیو ہم بنا چکے ہیں، چینل پر موجود ہے۔ اس کے بعد چوتھا جو مقصد ہے وہ ہے دنیا کے مختلف زبانوں اور سماجوں سے آشنائی دلانا۔ تو ہمارے نصاب کے مطابق یہ 4 اس کے مقاصد تھے۔ اب ان میں سے چند ایک جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ عالمی افسانہ سے کیا مراد ہے۔ اس سے پہلے ہمیں ہمارے جس طرح مقاصد میں لکھا گیا کہ افسانوی ادب سے تعارف پیدا کرنا، تو افسانوی ادب سے کیا مراد ہے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ افسانوی ادب، اس کو انگلش میں فکشن کہا جاتا ہے۔ فکشن کے نام سے تقریباً تمام جو ہیں لوگ وہ واقف ہیں۔ فکشن سے مراد ایسی کہانیاں جو کہ حقیقت سے دور ہوں اور جو افسانوی جھوٹ اور جو غیر حقیقی کردار اور سیٹنگز وغیرہ ہر چیز حقیقی ہو، لیکن وہ بیانیہ اور اس میں جو چیزیں بیان کی جا رہی ہوں وہ ان کا اصل زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو۔ تو اس طرح کی جو کہانیاں ہوں گی، اس طرح کا جو ادب ہوگا، اس کو ہم افسانوی ادب کہیں گے۔ افسانے کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے جھوٹا قصہ یا جھوٹی کہانی۔ تو یہ افسانوی ادب ہو گیا۔ اس کے بعد اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عالمی افسانوی ادب سے کیا مراد ہو سکتا ہے۔ تو عالمی افسانوی ادب سے مراد لی جا سکتی ہے کہ ساری دنیا کا جو افسانوی ادب ہے، جس میں تمام زبانیں، تمام جو کلچرز ہیں، تمام تہذیبیں ہیں، وہ سب آ جائیں گی۔ اس کے لیے انگلش میں جو قائم مقام لفظ ہے وہ ہے ورلڈ فکشن، یعنی عالمی افسانوی ادب۔ عالمی افسانوی ادب میں 2 چیزیں آتی ہیں۔ افسانوی ادب جب اردو کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے تو اس میں 4 چیزیں آ جائیں گی۔ پہلے بھی ایک ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کہ داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ وغیرہ یہ ساری افسانوی ادب میں شمار کی جاتی ہیں ہمارے ہاں۔ لیکن جب ہم ورڈ فکشن کی بات کریں گے تو اس میں صرف 2 چیزیں جو ہیں ان پر زیادہ فوکس کیا جائے گا۔ ان میں ہے ایک چیز ناول، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی شارٹ سٹوری یعنی افسانہ۔ تو ہمارا جو نصاب ہے وہ عالمی افسانہ ہے، یعنی ورڈ فکشن کی 2 جو اقسام ہیں ان میں سے دوسری جو قسم ہے شارٹ سٹوری، وہ ہمارا سلیبس ہے دراصل۔ تو ادھر تک امید ہے کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عالمی افسانے سے کیا مراد ہے۔ تو عالمی افسانے سے مراد تمام جو دنیا ہے، مختلف زبانیں اور مختلف جو کلچرز اور تہذیبوں کے افسانہ نگار اور مصنفین جو بڑے گزرے ہیں، انہوں نے جو اپنی زبانوں میں افسانے تحریر کیے ہیں ان سب کو کلیکٹیولی ہم عالمی افسانہ کہہ سکتے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی ایسا افسانوی ادب جو کہ
کسی خطے، تہذیب، مذہب یا زبان کی حدود سے ماورا ہو اور وسیع تہذیبی اور زبانی اور ہر لحاظ سے وہ وسیع تر اپنے موضوعات اور اپنا پس منظر رکھتا ہو، اس طرح کے افسانوی ادب کو ہم عالمی افسانہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کی اب اہمیت کیا ہے؟ بیسک جو پیپر میں بھی شاید یہ آ جائے کہ عالمی افسانہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، ہم اسے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو مقاصد میں ہم نے ایک دو چیزیں پہلے تو دیکھیں، انہی سے آگے چند ایک جو چیزیں اور جو ہیں وہ مزید نکلیں گی۔ تو اہمیت میں سب سے پہلے افسانوی ادب سے واقفیت دلانا، یہ تو مقاصد میں آ گئی بات۔ اس کے علاوہ جو اہم نمائندے ہیں، افسانہ نگار ہیں، ان سے تعارف پیدا کرنا اور افسانے کے تکنیک، فکر اور فن، یہ سب ان پہلوؤں سے متعارف ہونا، یہ بھی چیزیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ دنیا کے مختلف زبانوں اور سماجوں سے آشنائی دلانا۔ اہمیت جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ دنیا کی مختلف جو زبانیں ہیں اور مختلف جو سماج ہیں، یعنی مختلف معاشرے ہیں، ان کی تفہیم میں ہمیں مدد ملے گی عالمی افسانے کے ذریعے۔ جب ہم عالمی افسانہ پڑھیں گے تو ادھر سے ہمیں مختلف جو یہ اب کورس آؤٹ لائن ہے، اس کو ہم پرومیننٹ رکھتے ہیں، اس میں یہ دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ آگے جو اہمیت ہم اس کی خود یعنی بیان کر سکتے ہیں، وہ یوں کچھ چند ایک پوائنٹس آ جائیں گے کہ جب ہم عالمی افسانہ پڑھیں گے تو ہمارے سامنے دنیا کی جو متنوع اور وسیع جو تہذیبی اور ثقافتی پروسپیکٹیوز ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ متنوع تہذیب اور سے آشنائی، یہ ہمارا سب سے پہلا ایک اس کی اہمیت ہو سکتی ہے کہ عالمی افسانے پڑھنے سے ہمیں کیا ملے گا۔ ہمیں مختلف جو تہذیبیں ہیں ان سے آشنائی حاصل ہو سکتی ہے۔ جس طرح روسی افسانے پڑھیں گے تو ہمیں ان کی تہذیب اور ان کے معاشرے کے اقدار سے جو ہے وہ آشنائی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف معاشروں کے تاریخی پس منظر، یہ ایک اہم پوائنٹ ہے اس کا کہ مختلف معاشرے جو ہیں ان کے تاریخی پس منظر ہمیں پتہ چل سکتے ہیں۔ تاریخی پس منظر میں اب ان کے سیاسی حالات وغیرہ ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے معاشرتی حالات ہو سکتے ہیں، یعنی جو بھی تاریخ کے لحاظ سے آ سکتا ہے، ان کے مذہبی جو چیزیں ہو سکتی ہیں، جس طرح مغرب میں جو ٹریٹی آف ویسٹ پالیا اور اس طرح کے چند ایک ان کے مذہبی انتشار رہے، تو ان سب چیزوں کا جو بیان ہے وہ ہمیں لٹریچر سے مل سکتا ہے۔ جب ہم عالمی افسانہ پڑھیں گے تو ہمیں تہذیبوں سے بھی آشنائی ہوگی، جو جس طرح فار ایگزامپل ہم فرانس کا پڑھیں، فرانس کے افسانے، تو ہمیں جو فرینکو پرشین ان کی جنگ ہے ان سے آشنائی مل سکتی ہے کہ وہ کیا تھا، وہ کیا واقعات تھے، وہ سیاسی واقعات تھے، اس کے معاشرتی اثرات کیا تھے، اور اس دور میں مذہبی جو ادارہ تھا اس کا کیا کردار رہا۔ یعنی اس لحاظ سے ہم جب بھی کسی بھی افسانے کو پڑھیں گے، کسی بھی تہذیب، کسی بھی زبان، کسی بھی خطے کا افسانہ جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس کے تاریخی پس منظر کا مکمل طور پر اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہمیں ایک تجسس پیدا ہوگا کہ یہ اس طرح کہ یہ کس پس منظر میں یہ لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ معاشرے کا جو اخلاقی نظام ہے ہمیں اس سے آشنائی مل سکتی ہے۔ اخلاقی نظام سے مراد یہ کہ اس وقت کے جو لوگ تھے، اس وقت کے معاشرے جو ہیں، ان کے اخلاقی نظام، ان کے اخلاقی اقدار کیا ہیں، یعنی وہ جتنی مہذب ہمیں یورپ آج نظر آ رہا ہے، کیا شروع سے اتنا مہذب تھا؟ تو ان سب چیزوں کا جو ہمیں سراغ ہے وہ ہمیں عالمی افسانے سے ملے گا۔ یعنی جب ہم عالمی افسانہ پڑھیں گے، مختلف خطوں کے افسانے پڑھیں گے، روسی ہو گیا، اس کے علاوہ فرانسیسی ہو سکتے ہیں، اطالوی ہو سکتے ہیں، انگلستانی ہو سکتے ہیں، برطانوی، مصری، یعنی دنیا کے مختلف جو خطے ہیں، مختلف زبانیں ہیں، جب ہم ان کے افسانے پڑھیں گے، کیونکہ ادب جو ہے وہ اپنے عصر کا نمائندہ ہوتا ہے، اپنا جو عصر ہے، اپنا جو عہد ہے، اس کی نمائندگی ادب ہمیشہ کرتا ہے۔
تو جب ہم کسی فرانسیسی مصنف جس طرح موپاسا ہیں ان کا کوئی افسانہ پڑھیں گے تو ہمیں اس میں انقلاب فرانس اور اس طرح کے جو تاریخی واقعات ہیں اور تاریخی پس منظر ہیں ان سے بھی آشنائی مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان تاریخی جو معاملات ہیں ان کے معاشرے پر، ان کے اخلاقی نظام پر، ان کے حکومتی نظام پر، ان کے سیاسی نظام پر یہ کیا اثر پڑا، ان سب موضوعات سے بھی ہمیں آشنائی مل سکتی ہے۔ تو عالمی افسانہ پڑھنا یہ نہایت ضروری ہے، اور ہمیں اس کورس میں یہ پڑھائے جانے کے مقصد بھی یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نقادانہ سوچ کو ہماری کو فروغ ملے، تاکہ ہم وسیع سوچیں اور متنوع تہذیب سے آشنائی حاصل کر کے مختلف زبانوں اور سماجوں کا جو علم ہے اور ان کے تاریخی پس منظر ہیں ان کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ اب رہا سوال کہ پیپر میں کس طرح کے سوالات ہم سے پوچھے جا سکتے ہیں، تو عالمی افسانہ جو کہ ہمارا کورس ہے اس کے زیر ہمیں چند ایک قسم کے جو سوالات آ سکتے ہیں، جن میں سب سے اہم جو ہے وہ لانگ کویشچن کی شکل میں آ سکتا ہے فکری و فنی جائزہ، جس کے تعارف اور طریقہ کار پر مکمل ایک ویڈیو بن چکی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر ہمارا فکری اور فنی کسی ایک پہلو کا جو ہے وہ تجزیہ یا جائزہ مانگا جا سکتا ہے، اور یہ چیز نام بدل کر بھی وہ پوچھ سکتے ہیں، موضوعاتی اور جمالیاتی جائزہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، یا پھر علیحدہ جو ہے ایک علیحدہ اس کے حصے کر کے پوچھا جا سکتا ہے کہ موضوعاتی جائزہ یا تجزیہ کیجئے فلاں افسانے کا، یا پھر جمالیاتی جائزہ کیا جائے۔ تو اس طرح یہ علیحدہ کر کے بھی پوچھے جا سکتے ہیں، اور اکٹھے فکری و فنی کے نام سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا ایک جو کہ کسی کرداری مطالعہ، کہ کسی ایک کردار پر وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، کرداری جائزہ کہہ لیں اس کو، کہ کسی ایک کردار کا وہ کہہ دیں گے کہ فلاں جو افسانہ ہے یہ فلاں افسانے میں جو کردار ہے، جس طرح ستو کا محبوب، تو اس میں ستو کے کردار پر جو ہے وہ نوٹ لکھیں یا ستو کے کردار کا جائزہ لیں۔ اسی طرح اوور کوٹ ہے تو اس میں جو ہے اس کا بنیادی کردار اکاکی، تو اس کے کردار کا جائزہ لیں۔ تو اس طرح کرداری مطالعہ ہو سکتا ہے، کرداری جائزہ آ سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر 4 قسم کے جو ہیں یہ سوالات آ سکتے ہیں اس میں۔ ان کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو افسانہ نگار جو ہے ہمارے پاس، ان کا تعارف پوچھا جا سکتا ہے، افسانہ نگاروں کا، یعنی ان کے سوانحی خاکے کی شکل میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کی زندگی کے حالات کیا تھے۔ تو ان کے علاوہ اگر پچھلی دفعہ جس طرح کا پیپر آیا تھا فرسٹ سیمسٹر میں، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو مترجمین ہیں ان کا تعارف بھی پوچھا جا سکتا ہے، ان کے سوانحی حالات جو ہیں، سوانحی خاکہ، وہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ تو یہ بنیادی ہمارے پاس اب 6 سوالات ہو گئے، اور ان 6 سوالات کا سب سے زیادہ چانسز جو ہیں یہ تو لانگ میں آئے گا ہی، اس کے علاوہ یہ شارٹ میں آئیں گے کسی بھی کردار کا، اس کے علاوہ شارٹ میں یہ بھی شارٹ میں آئیں گے۔ یہ سارے مختصر سوالات ہیں، اور یہ سارے جو ہیں یہ تفصیلی سوالات ہیں۔ ان کے علاوہ مختصر میں جو ہو سکتے ہیں وہ خلاصہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بہت کم چانسز ہیں، کیونکہ افسانے جتنے طویل ہیں اور جتنے ان کی طوالت کے پیش نظر ان کا خلاصہ نہیں پوچھا جا سکتا۔ تو ویسے اس لحاظ سے بھی دیکھ لینا چاہیے کہ آیا بھی تو یہ مختصر میں آئے گا۔ اس کے علاوہ مرکزی خیال جو ہے یہ بھی چونکہ فکری جائزے میں یہ چیز آ جاتی ہے، تو اس کے بھی آنے کے کوئی خاص چانسز نہیں ہیں، لیکن ان 2 کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو بنیادی طور پر یہ ہمارے پاس 8 سوالات بنتے ہیں جو کہ پیپر میں آ سکتے ہیں۔ تو ان سب لحاظ سے تمام جو آپ کے افسانے اور افسانہ نگار ہیں ان سب کو آپ نے ان 8 لحاظ، یہ جو 8 ہمارے پاس ریفرنسز ہیں، 8 حوالوں سے آپ نے ان تمام افسانوں اور افسانہ نگاروں کو دیکھنا ہے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اگر کہیں کچھ قابل وضاحت ہے تو بلا ہچکچاہٹ پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔